یہ بہت کامن انڈرسٹینڈنگ تھی مسلمانوں میں اور اسپیشلی ارلی مسلمز میں کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ جو ونٹر ہے یہ اسپرنگ ہے بیلیور کا، ایک مومن کا، مسلمان کی بہار ہے۔ کیوں؟ جیسے اسپرنگ ایک ریچارج کر دیتا ہے پوری دنیا کو، فلاورز گلو کر رہے ہیں، ریورز فلو کر رہے ہیں، اینیملز کھا پی رہے ہیں اور پورا جہاں بلوم کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے جب ونٹرز آتی ہیں، سردیاں آتی ہیں، تو مسلمان بلوم کرتا ہے، مسلمان پھیلتا اور پھولتا ہے، مسلمان اپنی اسپریچول گروتھ میں انہینس ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بہت اسپریچول سیزن ہوتا ہے ونٹر کا سیزن۔ اور میں کیوں اس ٹائم پہ کور کر رہا ہوں؟ بیکاز میں چاہتا تھا کہ جو باقی ونٹرز رہ گئے ہیں اسے میں بھی فائدہ اٹھاؤں، اور ہم آنے والے جو سال ہیں ان میں شروع سے ہی ونٹرز کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنی کمر کو کس لیں۔ اور جسٹ اے ریمائنڈر فار دا مسلمز، بیکاز some of the Muslims might don't know کہ what is the importance of winters in Islam, right؟ یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ night is long in winter، راتیں لمبی ہیں، so don't make it short by sleeping more، ان کو چھوٹا نہ کرو یعنی زیادہ نیند کر کے۔ اور اسلام is pure، don't stain it with your sins، اور اسلام پاک ہے، اس کو اس کو ناپاک نہ کرو اپنے گناہوں کے دھبوں سے، رائٹ؟ ونٹرز کی اسپیشل بات یہ ہے کہ راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ مسلمان کے لیے بہت فائدہ مند بات ہے۔ راتوں کا لمبا ہونا قیام اللیل آسان ہو جاتا ہے، اور دنوں کا چھوٹا ہونا روزے رکھنے آسان ہو جاتے ہیں، بیکاز ایز مسلمز ہمیں انسٹرکشن ہے کہ دن میں روزے رکھنا اور راتوں قیام اللیل کرنا۔ تو ہمارے لیے بینیفٹ کی بات ہے کہ دن چھوٹے ہو جائیں اور راتیں لمبی ہو جائیں، تاکہ نیند بھی پوری ہو جائے اور قیام اللیل کے لیے بھی ٹائم مل جائے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مرحباً بالشتاء، مرحباً بالشتاء، کہ ویلکم ٹو دا ونٹرز، ویلکم او ونٹرز، اور وہ خوش ہوتے تھے اس کے آنے پہ، اور وہ کہتے تھے تنزیل فیہ البرکہ، اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ایفرٹ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ یطول فیہ اللیل للقیام، کہ راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کیوں؟ قیام اللیل کے لیے۔ وَيَقْصُرُ فِيهِ النَّهَارُ لِلصِّيَامِ، اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں کس کے لیے؟ روزوں کے لیے۔ سبحان اللہ، صحابہ کس طرح سے دیکھا کرتے تھے موسموں کو اور دنوں اور راتوں کو۔ دن چھوٹے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے، سبحان اللہ۔ اور راتیں لمبی کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ قیام اللیل کے لیے۔ سو دے یوزڈ ٹو تھنک کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ ہم مزید ایفرٹ کر سکیں، اور ان کا فوکس آخرت تھی، ان کی انٹینشن آخرت تھی۔ سو اس لیے وہ یہ سردیوں کا سیزن پسند کرتے تھے کہ وہ دونوں کام کر پاتے تھے، روزے بھی رکھ پاتے تھے ایزیلی اور قیام اللیل بھی کر پاتے تھے۔ اور ایک ریئر سیزن تھا ان کے لیے کہ اس میں دونوں چیزیں کر پاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ سردیوں کا جو موسم ہے یہ مال غنیمت ہے مومن کے لیے، کہ مومن ایکسٹرا بینیفٹ لیتا ہے، اس کو ایکسٹرا بینیفٹس ملتے ہیں۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا بینیفٹ ہے۔ انسان جہاد اس لیے نہیں کرتا کہ مال غنیمت میں جو ملے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور شہادت کے لیے کرتا ہے، لیکن اگر وہ جیت جائے تو اللہ کی رضا کے ساتھ کیا ملتا ہے؟ مال غنیمت۔ تو جب انسان ونٹرز میں داخل ہوتا ہے تو یہ مال غنیمت ہے کہ انسان ایکسٹرا بینیفٹس لے سکتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ صرف جو ایک ڈیفیکلٹی ہے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی ہے۔ اور سبحان اللہ، شاید ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اس دور میں تو پانی گرم کرنا بھی بہت بڑا ایفرٹ تھا۔ ناؤ اٹس ون کلک اوے، ہم نے ٹیپ لیفٹ کی طرف کھولا اور وہ گرم پانی ہے شروع ہو گیا۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کریم ہے، اور کیسے کمپنسیٹ کرتے ہیں اور ریوارڈ کرتے ہیں ہمیں نیک اعمال پہ، ایون حتیٰ کہ اگر وضو کے لیے پانی ٹھنڈا بھی ہے۔ میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، جب میں وضو کرتا ہوں اور پانی کبھی گرم نہ آ رہا ہوں، آئی فیل ہیپی کہ انشاءاللہ مجھے اس کے بہت اجر مل رہا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹھنڈے پانی سے، یعنی کچھ اعمال کا بتایا کہ میں تمہیں کوئی ایسے اعمال نہ بتاؤں جو کہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ ان میں سے ایک عمل کیا تھا؟ وضو کرنا ڈیفیکلٹ سچویشن میں، مشکل حالت میں، اور اس میں علماء شرع بیان کرتے ہیں کہ یعنی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یا جب کراہیت ہو، جو دل نہیں چاہ رہا وضو کرنے کا، فجر کا ٹائم ہے، ایسا وقت ہے جس میں آپ نے بہت بڑی بڑی موٹی جیکٹس پہنی ہوئی اور آپ کو جیکٹس ریموو کرنی پڑتی ہیں وضو کرنے کے لیے، رائٹ؟ اور ہم مسلمان اس پہ ریجوائز کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ رب تو نے اس میں میرے لیے ثواب اور اجر مزید زیادہ رکھا ہوگا۔ اس لیے حبیبہ العدویہ رحمہ اللہ وہ کہتی تھیں کہ جب وہ چھت پہ جاتی تھی نا رات کو
سردیوں کی رات کو جب وہ چھت پہ جاتی تھی کہتی تھیں کہ غارت النجوم السما، رات کے جو ستارے ہیں وہ چلے گئے، گم ہو گئے، کیونکہ رات میں ایک ٹائم آتا ہے بائی دا لاسٹ تھرڈ آف نائٹ اندھیرے اتنے ہو جاتے ہیں کہ ستارے بھی کبھی نظر نہیں آتے. غارت نجوم السما، کہ آسمان کے ستارے بھی غائب ہو گئے. ونامت العیون، اور لوگوں کی آنکھیں بھی بند ہو گئی ہیں، لوگ سو گئے ہیں. وغلقت الملوک ابوابها، اور بادشاہوں کے دروازے سب کے سب دروازے بند ہو گئے ہیں سوائے ایک بادشاہ کا دروازہ کھلا ہے ابھی تک. اور پھر کہتی ہیں کہ وخلا کل حبیب بحبیبہ وہذا مقامی بین یدیک، اور یا رب ہر چاہنے والا اپنے چاہنے والے کے پاس چلا گیا ہے اور میں یہ دیکھ تیرے سامنے کھڑی ہوں. اللہ اکبر. ہاؤ امیزنگ از دس کنیکشن اینڈ ہاؤ امیزنگ آر دیز ورڈز کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ایسے بات کرے. اور رات کا کھڑا ہونا سبحان اللہ تعالیٰ کے سامنے، واللہ واللہ اٹس اے شرف، اٹس این آنر. یہ ایک ایسا مقام ہے جو انبیاء کو ملا، اور یہ وہ راستہ ہے جو انبیاء نے اختیار کیا، اور مجددین نے اس پہ انویسٹ کیا، اس راستے پہ، اس ٹائم پہ. اینڈ ون آف دا چیف آف آل ٹیکنیکس ٹو ریوائیو یور ایمان. اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا یہ راستہ، اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اپنا تعلق بڑھانے کا یہ راستہ ہے. اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے اس طریقے کو دوبارہ ریوائیو کیا، اور پروفٹ ہوڈ کا جو شروعات ہے وہ تہجد کے طریقے سے ہوئی، اور یہ جنت ہے اس دنیا میں. اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے قیام اللیل. آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، پکڑ لو اس کو. فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، یہ نیک لوگوں کا راستہ تھا تمہارے سے پہلے. وقربۃ الی اللہ تعالی، اور اللہ سے قریب ہونے کا راستہ یہ ہے. والمنہاۃ عن الاثم، اور گناہ معاف کرنے کا راستہ یہ ہے. وتکفیر للسیئات، اور جو بھی تم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوگی وہ سب کے سب یہ دھو ڈالے گا. اور اگر کسی کے جسم میں بیماری ہے تو وہ اس کو بھی ختم کر دے گا. تو علیکم بالقیام اللیل. اسی لیے ابو زیناد رحمہ اللہ کہتے تھے کہ مدینہ میں فجر سے پہلے ہر گھر میں قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی. اور ہمیں کچھ اگر چاہیے ہوتا کسی انسان سے تو ہم تہجد ٹائم پہ لوگوں کے گھر چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ ہر کوئی رات کو اس ٹائم پہ جاگ رہا ہوتا تھا. یعنی ہر کوئی اس ٹائم سے کچھ نہ کچھ اخذ کرتا تھا. کوئی صحابی، کوئی صحابیات ایسے نہیں تھیں جو اس ٹائم کو مس کرتے ہوں. اور طاؤوس رحمہ اللہ، ابن الکیسان الیمانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کسی گھر کو نہیں جانتا یا کسی شخص کو نہیں جانتا جو کہ رات کے اس ٹائم سے فائدہ نہ اٹھاتا ہو. جسٹ امیجن اگر طاؤوس رحمہ اللہ آج ہمارے ٹائم پہ آ جائیں تو کیا کہیں گے؟ میں کوئی گھر دیکھتا نہیں ہوں کہ جو کہ تہجد پہ نہ اٹھتا ہوں. تہجد دور کی بات ہے، فجر پہ وہ کی بات وہ کریں گے کہ فجر پہ تو لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں، تہجد دور کی بات ہے. سو جو بھی انسان پریکٹسنگ مسلم ہے، جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے، ہی شوڈ ٹیک بینیفٹ آف دس ٹائم. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف سے اور ہوپ سے. خوف جہنم کی آگ کا اور عذاب کا، اور ہوپ اللہ تعالیٰ کی مرسی کا اور جنت کا. اور مال سے خرچ کرتے ہیں. تو جو یہ لوگ کام کرتے ہیں تہجد کے لیے اٹھنا اور اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ کرنا، ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، رائٹ؟ کوئی نہیں جانتا ان کو. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ریوارڈ بھی وہ والا دیں گے جو کوئی نہیں جانتا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. پھر ہم ان کو ایسا اجر دیں گے جو لوگوں کی آنکھوں سے دور ہے. لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ان کو ہم کیا دیں گے، کیونکہ لوگوں کی آنکھوں نے ان کو نہیں دیکھا میرے سامنے روتے وقت، اور میرے سامنے دعائیں کرتے وقت، اور گر گراتے وقت، اور اپنی باتیں شیئر کرنے کے لیے. تو اب لوگوں کو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کو ریوارڈ کیا میں دوں گا. کیوں ریوارڈ دوں گا؟ جزاء بما كانوا يعملون، کہ وہ جو پاس میں کیا کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے. ابن القیم کہتے ہیں کہ جب آپ ایسا ایکشن کرتے ہو نا جو لوگ نہیں جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ وہ دیں گے جو کسی اور کو نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی اتنا دیں گے کہ پھر کچھ نہیں جانتا ہوگا. سو ابن القیم کہتے ہیں کہ ونٹر کا قیام ایکولنٹ ہے سمر کے صیام سے. یعنی جو قیام اللیل ونٹرز میں کیا جاتا ہے اس کا ریوارڈ اتنا ہی ہے جتنا گرمیوں کے سیزن میں لمبے لمبے دنوں میں پیاس کے ساتھ روزے رکھے جاتے ہیں. کیونکہ راتوں کو، کیونکہ سردی میں اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے،
اور گرمی میں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. جون جولائی میں روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے. تو کیا کریں؟ وہ ونٹر کا قیام کریں, سردیوں کا قیام کریں. معاذ بن جبل اللہ اکبر کبیرہ جب اپنے بسترے مرگ پہ تھے نا, وفات پا رہے تھے, کیا چیز وہ ریگریٹ کرتے ہیں؟ ہمارے کیا ریگریٹس ہوں گے اور ان کے کیا ریگریٹس تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرا جو پچھتاوا ہے نا وہ یہ ہے کہ میں مرنے کے بعد نا وہ قیام اللیل کو مس کروں گا جو میں سردیوں کی راتوں میں کیا کرتا تھا, اور گرمیوں کے روزوں کو مس کروں گا جو میں اللہ کے لیے پیاسا رہا کرتا تھا, اور علماء کی گیدرنگ آف نالج کو مس کیا کروں گا جہاں پہ ہم اللہ اور اس کے نبی کے بارے میں زیادہ جانا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر, اسٹرینج. ہمارا ریٹ کیا ہوگا کہ کاش ہم تہجد پڑھ لیتے, کاش ہم روزے رکھ لیتے, کاش ہم کچھ دین کا علم سیکھ لیتے, کاش ہم کچھ آخرت کے لیے بھیجتے. ہم نے دنیا ہی کمائی صرف. ان کا ریگریٹ کیا ہے؟ وہ واٹ وڈ ہی مس فرام دس لائف؟ نو فوڈ کوزینز, نو فرینڈز, نو گرلز, نتھنگ. وہ جو مس کر رہے تھے نا, ریگریٹ کر رہے تھے کہ یہ جو موت مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے دور کر دے گی, مجھے اللہ کے سامنے روزے رکھنے سے دور کر دے گی. سبحان اللہ. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی ریئلائز اینڈ وی انویسٹ فار دا آخرہ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر سے گزر رہے تھے, پوچھا کس کی ہے؟ اپنے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں بن فلاں کی ہے. تو کہا کہ اس کے لیے 2 ایزی رکعات, بڑی ایزی 2 رکھتے ہیں, زیادہ محبوب ہیں تمہاری بقیہ زندگی سے. یعنی تم سب کی جو بقیہ زندگی بچی ہوئی ہے جس میں جو کچھ ہے اسے زیادہ محبوب اس بندے کے لیے ابھی صرف 2 خفیف 2 نوافل ہیں. اللہ اکبر. اور ہم کتنا ایزی لیتے ہیں 2 نفلوں کو, اور ہم نہیں پڑھتے کہ چلو بعد میں دیکھیں, ابھی تو تھوڑا بزی ہوں, فلاں میٹنگ ہے, فلاں کال کرنی ہے, ابھی ذرا جلدی میں. ہم ہمیشہ جلدی میں اتنے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے ریوارڈس کو مس کر جاتے ہیں. جو شخص رات کو اٹھ کے 10 آیات بھی پڑھ لے نا, یعنی فلق ناس کی آیات 11 ہیں, جو 10 بھی پڑھ لے اللہ تعالیٰ غافلین میں سے اس کو نکال دیتے ہیں. اور جو 100 پڑھ لے قانتین میں ان کو شامل کر لیتے ہیں. یعنی قانتین کو آنا ہے جو عابدین ہیں, ڈیواؤٹ ورشپرز ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے رجوع کرنے والے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. اور جو 1000 پڑھ لے وہ تو مقنطرین ہیں, بہت بڑے بڑے پہاڑ اجر اکٹھے کرنے والے ہیں. تو کیا ملیل کو نہ چھوڑیں ان دنوں میں خاص طور پہ. اور اللہ اکبر, فاسٹنگ, روزے رکھنا, پتہ ہی نہیں چلتا روزوں کا ان دنوں میں, پتہ ہی نہیں چلتا. ہم عام طور پہ بھی یعنی اتنا ہی بھوکا رہ لیتے ہیں, تقریباً 2-3 گھنٹے پلس مائنس. وائی ناٹ ٹو فاسٹ؟ لوگ میں دیکھتا ہوں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں, بٹ دے آر ناٹ فاسٹنگ فار دا سیک آف اجر. وہ فیٹ لاس کے لیے فاسٹنگ کر رہے ہیں, بٹ اجر کے لیے فاسٹنگ, کیونکہ ان کے لیے دنیا ہے اور آخرت ان کے لیے پرائرٹی پہ نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے 70 سال دوری ہو جاتی ہے اس بندے کی جو روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, جہنم سے 70 سال دور کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا اس دن نماز پڑھ کے نا, سلام پھیر کے جب میں بیٹھا تو کچھ لوگ فوراً سے اٹھ کے چلے گئے. ہم بھی کبھی ایسا کر لیتے ہیں انفارچونیٹلی. لیکن میں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس ٹائم ہم سے؟ کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں فوراً سے نماز کے بعد؟ نہیں. اللہ تعالیٰ سے میرے بندے بیٹھے رہو, بیٹھے رہو, جب تک بیٹھے رہو گے میرے فرشتے تم پہ درود پڑھتے رہیں گے, تمہاری مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے. میرے بندے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو, نماز کے بعد کے اذکار کرو, آیت الکرسی پڑھو, فلق ناس سورہ اخلاص پڑھو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا ٹائم نکالیں اللہ کے لیے, رائٹ. اسی طرح سے اگر ہم شریعت کے مزاج کو پڑھیں نا تو مائنڈ سیٹ, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اپنی بھوک کو قربان کریں, اپنی نیند کو قربان کریں اللہ کے لیے. یعنی کچھ نہ کچھ تو اللہ سے شو تو کریں نا, یا اللہ میں تیرے لیے کچھ نہ کچھ کرنے والا ہوں. اپنی ٹیمپٹیشن سے تھوڑا کنٹرول کریں اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم بہانے دیں اللہ تعالیٰ کو, یا اللہ دیکھ میں کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہوں, ٹوٹی پھوٹا بچے لیکن کچھ لے کے آیا ہوں. اللہ کے بندو تو بہانے دے دو اللہ کو, کچھ دو تو صحیح, میں تمہیں معاف کروں قیامت کے دن کے لیے. کوئی ایکسکیوزز تو لے کے آؤ میرے پاس کہ میں تمہیں کہہ سکوں کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤں. ادخلوا الجنہ, داخل ہو جو میری جنتوں میں. تو کوئی بھوکے تو رہو میرے لیے, کوئی رات کی قربانی تو دو میرے لیے, کچھ تو کرو. تمہیں کوئی چیز پسند ہے اور وہ جائز نہیں ہے, میرے لیے اس کو قربان تو کرو, اپنی نظروں کو نیچا تو کرو میرے لیے, پھر میں دیکھو میں کیا کرتا ہوں. واللہ یہ مائنڈ سیٹ ہمیں سمجھ میں آ جانا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پریزنٹ کروں میرے رب کے سامنے, میں کچھ دوں, یا اللہ یہ تیرے لیے کیے صرف, کوئی اور اس کا مقصد نہیں تھا.
صرف تو اس کا مقصد تھا بس، یار صرف تیرے لیے اٹھا ہوں، مجھے کوئی پیسے نہیں مل رہے، مجھے کوئی واہ واہ نہیں مل رہی، صرف تیرے لیے کر رہا ہوں. یہ ہم کرتے ہیں نا، واللہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے ہیں اور مخلص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اور جو سنسیئر لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. سو مائنڈ سیٹ سمجھیں شریعت کا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آخرہ اورینٹیڈ بنو، دنیا میں گزارا کرو، گزر کے چلے جاؤ، ہاں اچھا رہو سب کچھ، لیکن میرے لیے قربانیاں دینے والے بنو. میں تمہیں مختلف مقامات دوں گا، مختلف اوکیزنز دوں گا تمہیں آزمانے کے لیے. تو تم مجھے چوز کرتے ہو یا لوگوں کو چوز کرتے ہو؟ تم مجھے راضی کرتے ہو یا لوگوں کو راضی کرتے ہو؟ میں تمہیں شادی کے موقع دوں گا، میں تمہیں پریشانیوں کے موقع دوں گا، میں تمہیں مال دوں گا، میں تمہیں مشکل ایونٹس انسیڈنٹس میں تمہیں سچویشنز میں ڈالوں گا، جسٹ ٹو سی کہ تم کس کو چوز کرتے ہو. تم مجھے چوز کرتے ہو یا اپنی محبت کو، اپنی ٹیمپٹیشن سے چوز کرتے ہو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب میں بات کرتا ہوں تو آئی ایم ویری ایلوکوینٹ ان اسپیچ اینڈ آئی نو ہاؤ ٹو سے اینڈ واٹ ٹو سے، اینڈ میں اپنی لینگویج کا صحیح یوز کر پاتا ہوں. بٹ وین آئی ٹاک ٹو پیپل آئی ڈونٹ نو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، ایز اف آئی نو نتھنگ. وائی ہز اخلاق واز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تھا وہ، اٹ میٹرڈ دا موسٹ فار ہیم کہ ان کا اخلاق، وہ اللہ سے کیا بات کریں، اٹ شوڈ میٹر دا موسٹ. ہم جب لوگوں کے سامنے، کیمرہ کے سامنے جب آتے ہیں ہم تو وہ اسی کہ ہاں ہم کوئی عجیب تو نہیں لگ رہے، ہمارے کپڑے آئرن ہیں، ہم آر وی لوکنگ گڈ، پرفیوم کیا ہم نے ایکس وائی زی، ہاں وی ٹیک کیئر آف نیٹی گریٹیز کہ میرے چہرے پہ کوئی مارک تو نہیں ہے، کوئی یہ تو نہیں ہے. ہاں بٹ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں نماز میں تو ہمارے کپڑے کیسے ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نماز میں شروع کرتے ہیں تو ہماری سوچ کہاں ہوتی ہے، ہمارا دل کہاں پہ ہوتا ہے؟ اور جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہمارا اللہ سے اخلاق کیسا ہوتا ہے؟ لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں اور نیک پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. کیا اللہ کے سامنے بھی ہم نے یہ اپنے آپ کو نیک پریزنٹ کیا ہے کہ اللہ اصل تو تیرے سامنے میٹر کرتا ہے کہ تو مجھے کیسے دیکھ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا لیں. سو اٹس اللہ ناٹ دا پیپل. لوگوں کی زبانوں سے بچنے کی تمنا رکھنا یہ بے وقوف کی علامت ہے. یعنی جو شخص چاہتا ہے نا کہ لوگ میرے بارے میں کچھ برا بھلا نہ کہیں، یہ ایک بے وقوف بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، بیکاز پیپل ڈونٹ کیئر اباؤٹ واٹ دے سے اینڈ ہاؤ دے سے تھنگس. اصل رضا کس کی ملنی چاہیے؟ اللہ کی. ارض الناس غایۃ لا یدرک ورضا اللہ غایۃ لا تترک فترک لما لا یدرک من لا یترک. لوگوں کی رضا ایسی ڈیزائر ہے جو کبھی انسان پا نہیں سکتا. یو کی ناٹ پلیز پیپل. اور اللہ کی رضا ایک ایسی ڈیزائر ہے جو انسان کو کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے. سو لیو وٹ یو کین ناٹ اچیو فار وٹ شوڈ نیور بی لیفٹ الون. اس کو چھوڑ دو جو لوگوں کی رضا ہے، اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرو. اور دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کیسا دیکھتے ہیں. اف اللہ سیز یو ویل، الحمدللہ، مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ گلٹی ہیں تو فوراً سے توبہ کرنے، جھک جائیں اور یقین جانیں آپ کا رب بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت غفور رحیم اور شکور ہے اور عفو ہے. تو اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین ان تغفر لی وترحمنی واذا اراد فتنة قوم تصیبنی فتوفنی غیر مفتونین اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اللہم انی اسألک توفیق رفیقنا واجعل صراط المستقیم طریقنا. یا اللہ توفیق ہمیں دے دے اور توفیق کو ہمارا ساتھی بنا دے اور صراط مستقیم پہ ہمیں چلنے والا بنا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.